سیالکوٹ میں پہنچ گئے. سیالکوٹ میں جب پہنچے تو وہیں اسی جگہ کے قریب آئے جہاں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ دریائی گجراتی سہروردی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اب سرمست رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہونے لگے. ہندو تک آپ کے پاس آتے, سکھ آتے, مسلمان آتے, سب آتے آپ کے پاس. سیالکوٹ میں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا. ڈیرا لگایا تو آپ نے وہاں خانقاہ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ آپ آج سے مستقل ہمارا ڈیرا سیالکوٹ کے اندر ہوگا. تو سرمست رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ میں رہنے لگے. شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں سنا تو ان سے ملنے کے لیے گئے. ان کی محفل میں جب بیٹھے تو آپ کا فیض ہی یہی تھا. اللہ نے تو آپ کو چن لیا ہوا تھا. بس دل ان کی جانب کھنچ گیا. حالانکہ اچھی نوکری ہے, جو جس کے پاس کام کرتے ہیں اس نے سب کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے. سارا اختیارات, لکھنے پڑھنے کا, دینے کا, لینے کا, سب اختیار آپ کے پاس ہے. اس سے بڑھیا نوکری اور کیا چاہیے ہوگی؟ آپ نے وہ ساری نوکری چھوڑ دی. شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی نوکری, وہ تمام سہولیات, کھانا ٹاپ کا ملتا تھا آپ کو, سارے اختیارات آپ کے پاس تھے, جہاں چاہیں جائیں, جیسے چاہیں خرچ کریں. آپ نے وہ ساری نوکری چھوڑی اور بابا سرمست رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگ گئے. دیکھا آپ نے کیوں؟ اس لیے دولت ان کو اپنی طرف راغب کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ یہ غربت میں اس کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارا خاندان کبھی حکومت کرتا تھا. ان کو معلوم ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ سلطان ابراہیم لودھی خان کا پوتا ہے. لیکن کیا ہوا؟ آپ نے وہ چھوڑ کر باطنی علم حاصل کرنا شروع کیا, روحانیت حاصل کرنا شروع کر دی. اب بابا سرمست کے ساتھ جب آپ رہنے لگے تو بابا سرمست کے کوئی ایک ہی مرید نہیں تھا. آپ یہ سمجھیں کہ شاید اکیلے ان کے یہی مرید تھے. نہیں, پوری خانقاہ تھی. خانقاہ بھری پڑی ہے. زیادہ تر آپ کے خلفاء جو ہیں, یہ جو سیالکوٹ ہے نا, اس کو بارڈر لگتا ہے کشمیر کا, تو آپ کے زیادہ تر خلفاء یہاں سے نکل کے کشمیر جاتے تھے اور کشمیر جا کر خانقاہیں بناتے تھے. لیکن شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کو چھوڑا نہیں ہے, وہی رہتے. اب پیر نے جب جانچ لیا کہ یہ ہے وہ ہیرا جس کو گھڑنے کے لیے مجھے ملتان سے یہاں بھیجا گیا ہے, اب آپ نے ان کی طرف توجہ دینا شروع کر دی. لیکن یہ ریاضت اور مجاہدہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی سہروردی رحمت اللہ علیہ کے اندر خون جو ہے وہ بادشاہوں کا خون ہے. آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی سلطان خاندان سے ہیں اور آپ کے والد جو ہیں وہ بھی حاکم خاندان سے ہیں. تو اس کو ختم کرنا ہے. تو ختم کرنے کے لیے اب سنا پیر کیا کر رہے ہیں, جاؤ مسجدوں میں چلے جاؤ, ڈیوٹی لگا دیتے, مسجدوں میں جاؤ. اور اس دور میں جو وضو کرتے تھے, آج کل تو امریکہ کے اندر گرم پانی بھی آتا ہے, ٹھنڈا پانی بھی آتا ہے, بلکہ اب ہاتھ آگے کرو تو پانی آنے لگ جاتا ہے, کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکالتے تھے, نکال کر جو ہے وہ ہودی میں ٹینکی میں ڈالتے تھے, وہاں سے پانی جو ہے وہ ٹوٹیوں میں آتا تھا, تو لوگ وضو کرتے تھے. تو اب ان کی ڈیوٹی لگاتے, جاؤ جا کر کنویں سے پانی نکال کے ہودی میں رکھو تاکہ وضو کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ ڈیوٹی تھی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ. پھر اس کے بعد فرماتے جاؤ فلاں جگہ کا کنواں جو ہے وہ بند ہے, وہ یہ زیر استعمال نہیں ہے کہ لوگ اس سے پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اس کے اندر گند ہے, جاؤ جا کے اس کو صاف کرو. یہ مجاہدے ہو رہے ہیں, یہ پیر یہ سکھا رہا. تو آپ جاتے, جا کے کنویں کو صاف کرتے. اور ایک مرتبہ تو آپ بعض اوقات تو بھیج دیتے, جاؤ شہر میں جاؤ اور جا کے مانگو, ان خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا مانگ کے لاؤ. آپ جاتے اور جا کے مانگتے. یہ اولیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا ہے. ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا نہیں تھا شیخ شبلی رحمۃ اللہ کو کتنی بار بھیجا, ایون کہ آپ نے ان کو نہامند میں بھیجا کہ جاؤ جہاں تم حاکم رہے ہو وہاں گھر گھر جا کر لوگوں سے معافی مانگو جا کر, تاکہ تمہارے اندر میں جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ پیر دیکھتے ہیں اس سلسلے کو. تو آپ نے شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کو پھر بھیجا اور پھر ایک دفعہ آپ نے کہا جاؤ جا کے مزدوری کرو اور مزدوری کر کے لاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ. تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ جاتے, تب قلعہ بن رہا تھا, کھودتے, زمین کھود کے جو پیسے ملتے, پیسے مل کے لا کے اپنے پیر کو دیتے, اپنے پیر کے آگے لا کے رکھتے. تو پیر پہ جو ہے وہ اسے تقسیم کرتے, جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ, فلاں چیز لے کر آؤ. یہ مجاہدات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہے. آپ کی تکمیل ہوئی, آخری وقت آ گیا. پیر صاحب نے بلایا دولہ, ایک مرید دوڑتا ہوا آیا. آپ نے فرمایا تم نہیں, میں دولہ کو بلا رہا. پھر بلایا دولہ, وہی دوبارہ آ گیا. فرمایا لیکن میں تمہیں نہیں بلا رہا, میں دولہ کو بلا رہا. تیسری مرتبہ جب بلایا, وہ آواز دی دولہ, آپ کے کان میں آواز پہنچی کہ میرا پیر مجھے بلا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جتنا آپ کا لنک کسی کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ پکارے گا, آپ کو آواز جائے گی. اللہ کو سب سے زیادہ ہمارے قریب اللہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے. جب پکارتے ہیں آواز پہنچتی ہے, جواب آتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سن نہیں پاتے.
اور پکارنے سے پتہ چلتا ہے. پیر کی آواز جو ہے مرید کے کانوں میں پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی تھی کہ نہیں 1500 مائل دور. تو جب لنک ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے تو آواز پہنچتی ہے. آواز پہنچی تب دوڑے، دوڑتے ہوئے پیر کے قریب پہنچے. جی پیر. آپ نے فرمایا دولا میرے قریب اپنا منہ کرو. اپنے منہ قریب کیا. فرمایا لگے اپنا منہ کھول. منہ کھولا تو آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ. پھر آپ نے پھونک جو ہے وہ شاہ دولہ دریائی گجراتی سہراوردی رحمۃ اللہ کے منہ میں پھونک مار دی. پھونک مارتے ہی آپ نے پھر دعا کی. دعا کرتے اس دعا کو مرزا اختر دہلوی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء ہند میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کا جب آخری وقت آیا تھا تو انہوں نے دولہ کو بلایا. 3ری مرتبہ جو ہے وہ پہنچے اور پھر دعا دی، جاؤ شاہ دولہ تو ساری دنیا میں مشہور ہوگا، ساری عمر خزانہ غیب خرچ کرے گا، لنگر جاری رہے گا، غریب غربا پیٹ بھر کر کھائیں گے. دعا پوری ہوئی، خلافت عطا فرمائی، سارا فیض دیا اور آپ کے پیر و مرشد سرمست رحمت اللہ علیہ انتقال فرما گئے. آپ کا مزار جو ہے سیالکوٹ میں ہے. دنیا سے رخصت ہو گئے.